حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. اگر کوئی چیز موجود ہے جو اسیری کے لائق ہے یہ نہیں ہے ماں سوائے زبان کے. اب کیا ہمیں اجازت ہے گناہ گاروں کو لعن طعن کرنے کی؟ یہ ناقابل قبول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہم سب کو جیسا اس نے چاہا. اب کیسے ہنسی اڑا سکتے ہیں یا اسے ذلیل کر سکتے ہیں جو پردہ ڈالتا ہے اپنے بھائی کی خامیوں پر؟ اس دنیا میں اللہ آخرت میں اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے, یہی اسلام ہے عزیز بھائی اور بہنوں. ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک شخص ایک لفظ کہہ سکتا ہے محسوس نہ کرتے ہوئے وہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے اس لفظ کی وجہ سے جو اس نے کہا وہ لے جایا جائے گا زندان میں عذاب کے. سبحان اللہ. ایک واحد لفظ لے جا سکتا ہے ایک فرد کو ابدی صحرا میں دہشت کے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تم اسے ایک چھوٹی چیز سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک یہ بے انتہا بھاری اور اہم ہے. گوشت کا یہ لوتھڑا جس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں جسے زبان کہتے ہیں ایک خونخوار وحشی درندہ ہے جو سبب بن سکتا ہے بہت بڑی تباہی کا اور بہت بڑے نقصان کا اگر کھلا چھوڑ دیا جائے, اگر سدھایا نہ جائے. یہی وجہ ہے علی ابن ابی طالب نے کہا خوبصورتی سے اللہ آپ پر راضی ہو, اس کی جسامت چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ عظیم ہے. اور عظیم عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر کوئی چیز موجود ہے جو اسیری کے لائق ہے, طویل اسیری کے, یہ نہیں ہے ماں سوائے زبان کے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں ہم سب ورزش پسند کرتے ہیں صحت مندی کے لیے, اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ فٹ دکھائی دے, لہذا آپ درست خوراک کھاتے ہیں, آپ سخت تربیت کرتے ہیں اور آپ وزن کم کرتے ہیں. لیکن وہ جس کا وزن کم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے دونوں ہونٹوں کے درمیان. اگر الفاظ کی پیمائش کی جا سکتی وزن میں ایک ترازو پر, آئیے ہم کہتے ہیں ہم بولتے ہیں 150 کلو فی دن, بدقسمتی سے ہم اس سے بڑھ کر بولتے ہیں. آئیے ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں, اپنی زبانوں کی ڈائٹنگ, اسے ڈائٹنگ کے تحت رکھیں اور بولے محض 20 کلو فی دن یا 30 کلو فی دن. تب آپ کی زبان دبلی پتلی ہوگی, یہ امیر ہوگی, یہ صحت مند ہوگی. لیکن ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کھائیں ہر چیز یا کوئی بھی چیز بولتے ہوئے. اپنی خواہش یہ موٹی ہو جاتی ہے, پھول جاتی ہے, اور یہ انسانوں کی صورتحال ہے.
سبحان اللہ. قبل اس کے کہ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کریں، ایک بھائی مجھ سے بات کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ بولا اس نے کہا لفظ ایف. میں نے کہا سبحان اللہ یا اخی، یہ محض آپ جانتے ہیں، آپ نے ابھی کیا کہا. اس نے کہا شیخ بے ادبی میں راحت ہے. یہی اس نے کہا، اس میں راحت ہے. کیا حقیقت بے ادبی میں راحت ہے؟ میں نے اس سے کہا اسے اور محض اسے سمجھیں. میں نے اس سے کہا جہنم کی آگ دور ہے اس قسم کی راحت سے. میں نے کہا جہنم کی آگ دور رہنے دینے سے ایسی راحت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ راحت ملتی ہے بے ادبی کرنے سے. کیا حقیقت میں راحت ملتی ہے بے ادبی کرنے میں، ایف لفظ کہنے میں، یا لفظ ایس کا استعمال، یا کوئی بھی شیطانی لفظ، اس میں مزہ ہے؟ وہاں راحت تلاش کریں نہ کہ یہاں. واللہ وہاں راحت تلاش کریں اگلی زندگی میں، نہ کہ اس زندگی میں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالی. ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ آج شب، اور بہت سے نکات ہیں جنہیں ہم زیر بحث لانا چاہیں گے، لہذا ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ممکنہ حد تک مختصر گفتگو کرنے کی بابت. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فہرست موجود ہے جو آج شب زیر بحث لائی جائے گی. اس لیے ہر ہفتے میں آپ کو ایک نئی فہرست دوں گا اپنی سیریز ختم کرنے تک انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھ سکتے ہیں آج شب ہم نے سر فہرست رکھا پہلے نمبر پر لعن طعن کو. اب لعن طعن ہے بظاہر ایک لفظ جو ہے اس قدر ہمارے لبوں پر رواں اور ہماری زبانوں پر کہ حتیٰ کہ ہم نہیں جانتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. بالخصوص عربوں کے مابین، دیگر قوموں کا مجھے نہیں پتا، لیکن عرب يلعن 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 سبحان اللہ اسے بے فکری سے بولتے نہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر آپ باہم محض یہ جان جائیں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، جب آپ کسی کو لعن طعن کرتے ہیں یا کوئی چیز آپ حقیقت میں کہہ رہے ہیں یا اللہ مات نازل فرما اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اس فرد پر یا اس چیز پر، حقیقت میں مطلب ہے انہیں جنت میں داخل نہ فرما. کیونکہ واحد طریقہ کہ ہم جنت میں داخل ہو سکے ہے بذریعہ اللہ کی رحمت. اسے سمجھیں. لہذا آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں محروم رکھے کہ اس فرد کو یا اس چیز کو اپنی رحمت سے. اور یہ ایک سنگین صورتحال ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تصویر ہے ایک شخص کی نوش کرتے ہوئے الکحل. اب کیا ہمیں اجازت ہے گناہ گاروں کو لعن طعن کرنے کی؟ یہ ایک سوال ہے. اسے سمجھیں. اور میں نے یہ اکثر مرتبہ دیکھا ہے جہاں ایک شخص دیکھتا ہے ایک دوسرا بھائی ارتکاب کر رہا ہے گناہ کبیرہ کا، خواہ یہ الکحل ہے، خواہ یہ ہے مخلوط رویہ یا جو کچھ بھی ہے، تو وہ اسے جج کرنے میں جلد باز ہے اور وہ کہتا ہے تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے یہ کیسے کیا. یہ ناقابل قبول ہے. ہمیں لعنت کی اجازت نہیں ایک مخصوص فرد کو بغیر کسی واضح متن کے، قرآن سے اور سنت مبارکہ سے. ایک حدیث ہے، اس حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک عورت کو سزا دے رہے تھے بدکاری کے گناہ کی. اور ہم جانتے ہیں حرام کاری ہے بہت بڑا گناہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین ہے. اس عورت کو اس کے لیے سزا دی جا رہی تھی تاکہ کفارہ ادا ہو سکے اس کا. اب جب اس خاتون کو سزا دی جا رہی تھی اس کا کچھ خون عظیم سیف اللہ خالد بن ولید پر پڑا اور انہوں نے اسے پسند نہ کیا. اس عورت کا خون پھوٹ کر نکلا اور سیف اللہ پر جا پڑا اور انہوں نے اس کی توہین کی، اسے برا بھلا کہا، اس پر لعن طعن کی.
اور کیا رد عمل تھا سب کے عظیم معلم کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے فرمایا اے خالد شریف النفس بنو. واللہ اس نے توبہ کی تھی، ایک توبہ جو کافی ہوگی مدینے کے 70 لوگوں کے لیے. انہوں نے نہیں فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہو، یہ تباہ ہو جائے، نہیں، اسے لعن طعن نہ کرو، وہ توبہ کر چکی ہے. ہم بطور مسلمان جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے ان کی لعن طعن کرنے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو لعن طعن کرنے والے؟ ہماری اللہ سے دعا ہے انہیں ہدایت دے. لعن طعن کرنا بطور مومن جیسا کہ حدیث میں ہے مانند ہے اسے قتل کرنے کے، اسے ہلاک کرنے کے. یہ ایک چیز ہے تباہ کرنے کے لیے اس کی زندگی اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں. لہذا ہمیں اجازت نہیں ہے کسی کو لعن طعن کرنے کی. در حقیقت وہ شخص جو لعن طعن کرتا ہے، دیکھیں یہ چیز ہے جسے ہم نہیں سمجھتے کہ اکثر مرتبہ ہم یہ الفاظ بولتے ہیں جیسا کہ اگرچہ یہ کچھ نہیں ہے، محسوس نہ کرتے ہوئے کہ الفاظ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ پر واپس آ سکتے ہیں. جیسا کہ ایک خوبصورت روایت میں ذکر ہے جسے ابو داؤد نے بیان کیا ہے. ابو دردہ کی سند پر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص کسی پر لعن طعن کرتا ہے یا کسی چیز پر، وہ لعنت آسمانوں کی جانب سفر کرتی ہے. لعن طعن جو آپ کرتے ہیں اور یہ آسمانوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آسمان لعنت کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے، وہ اسے مسرد کرتے ہیں، وہ لعنت کو مسرد کرتے ہیں. لہذا لعنت واپس زمین پر آتی ہے اور اسی طرح یہ پاتی ہے زمین کے دروازے تالے بند، اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. لہذا لعنت معلق ہو جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. لہذا یہ دائیں جاتی ہے، یہ بائیں جاتی ہے، لیکن داخلہ نہیں ملتا. لہذا وہ کہاں جاتی ہے؟ اسے کہیں نہ کہیں جانا ہے. لعنت جو کی گئی، لہذا یہ اس کے پاس جاتی ہے یا اس چیز پر جس پر لعنت کی گئی. اگر وہ حقدار ہے لعنت کا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ان پر گرتی ہے، وہ لعنتی ہے. لیکن اگر وہ حقدار نہیں ہے لعنت کا، یہ کہاں جاتی ہے عمار؟ یہ واپس اس شخص کے پاس جاتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تباہ کاریاں؟ لہذا حقیقت میں آپ اور میں وصول کنندہ بنتے ہیں اس کے جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں. یہ الفاظ سے تباہی ہے واللہ. اور ہم حقیقت میں نہیں سوچتے، ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ لفظ یلعنک یلعنک، تم پر اللہ کی نعت ہو یا تمہیں برباد کرے، دوسرے الفاظ میں جو ہے ایک قرابت دار لعنت کا. آپ نہیں کہتے یہ مردود، تم مردود. کیوں احمد؟ کیونکہ ان کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسی طرح مذمت کر رہے ہیں اس شخص کی جہنم کی آگ کی جانب. مردود کا مطلب بھی لعنت ہے. لہذا کہتے ہیں یہ مردود، تم مردود. اور یہ ہم سنتے ہیں ہر وقت. بھائی اور بہنوں سے یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ وہ لفظ کہتے ہیں وہی کچھ رونما ہوتا ہے، یہ آسمانوں کی جانب سفر کرے گی، زمین کی جانب یہ ڈھونڈے گی داخلہ، یہ نہیں پائے گی داخلہ. اور اگر وہ شخص جس پر آپ نے لعنت بھیجی تھی وہ اس کے حقدار نہیں تو آپ مصیبت میں مبتلا ہوں گے اس لعنت کے ساتھ. نسأل اللہ العافیہ. آپ دیگر صورتحال کا شکار ہوتے ہیں. آپ کچھ تحریر کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں قلم ہے، آپ کچھ تحریر کر رہے ہیں اور آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں. یلعن القلم، آپ نے کہا لعنت ہو اس قلم پر، یہ برا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. یا مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کچھ رونما ہوتا ہے دن میں اور آپ غصے میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ وقت پر لعن طعن کرتے ہیں. آپ وقت کو لعن طعن کرتے ہیں جسے اللہ نے تخلیق فرمایا. اور یہ قول ہے تقدر وقدر، کہ اللہ نے رکھا ہے اسے تم میں، تمہارے لیے. لہذا بہت بہت محتاط رہیں، نہ دیں ہرگز اجازت اپنی زبان کو کہ استعمال کرے لعنت کا لفظ یا مردود کا یا اسی قسم کی کوئی اور چیز. یہ قطعی طور پر گناہ کبیرہ ہے ایسے الفاظ ادا کرنا. اب عام طور پر آپ کو اجازت ہے لعنت بھیجنے کی. اللہ کافروں پر لعنت فرمائے،
اللہ ظالموں پر لعنت فرمائے، اللہ لعنت فرمائے گنہگاروں پر، اللہ لعنت فرمائے جھوٹوں پر، اللہ لعنت فرمائے بدکاروں پر، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی اجازت ہے۔ یہ ہے ایک عام قسم کا نظریہ، بالخصوص نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے لعنت بھیجنے کی کسی پر بھی یا کسی چیز پر۔ مجھے امید ہے یہ سمجھ لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی سوالات ہیں بابت کسی بھی نکتے پر آپ مجھ سے پوچھیں گے خطاب کے بعد انشاءاللہ۔ اشارہ کرنا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یقیناً حرام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ غریب چھوٹا ساتھی وہ اپنے چہرے پر رکھتا ہے یا اپنے سر پر کوئی گومر کسی چوٹ کی وجہ سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہنسی اڑانا، ذلیل کرنا، حقیر جاننا، اس حد تک کسی تذکرہ کرتے ہوئے اس کے نقائص یا خامیوں کا حرام ہے، اور ہم یہ ہر وقت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کس نے تخلیق کیا؟ ایمانداری سے ہمیں کس نے تخلیق کیا؟ ابراہیم، تمہیں کس نے تخلیق کیا؟ تم کیسے بنے؟ کیا تم نے خود کو تخلیق کیا؟ اچھے بال، سرخ داڑھی، سرخ شرٹ، اور تم جیسے بھی دیکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہم سب کو جیسا اس نے چاہا، کوتاہ قد، دراز قد، ذہین، گونگا، اس نے ہمیں تخلیق فرمایا مختلف انداز سے، مختلف زبان، مختلف نئے نقش۔ لہذا آپ کیسے اس شخص کو مورد الزام دے سکتے ہیں اس کے نئے نقش کی بابت؟ آپ کیسے ہنسی اڑا سکتے ہیں یا اسے ذلیل کر سکتے ہیں اس کے نئے نقش کی بابت؟ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کرتے ہو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حقیقت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تخلیق اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ لہذا بے حد محتاط رہیں، ہنسی نہ اڑائیں، ذلیل نہ کریں، توہین نہ کریں کسی کی بھی۔ اللہ نے ایسے ہی بنائے، ان کی شکل و صورت۔ ایک خوبصورت روایت ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے تھے صفیہ سے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی جیلسی کی وجہ سے اس شادی کی بابت خوش نہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ صفیہ سے شادی کریں، یہ فطری ہے، کون سی عورت چاہے گی اس کا خاوند شادی کرے دوسری عورت سے؟ وہ انسان تھی، وہ ایک عورت تھی، اپنے فطری حسد کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شادی کرے کسی اور عورت سے جس کا نام صفیہ تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے صفیہ کے بارے میں، یا عائشہ تمہارا صفیہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک عظیم عورت ہے۔ انہوں نے خوبصورتی سے بیان کیا، لیکن میری خواہش ہے، لیکن انہوں نے کسی جانب اشارہ کیا، بالفاظ دیگر انہوں نے کوئی چیز کہی اشارے سے، انہوں نے کہا وہ کوتاہ قد ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کوتاہ قد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا لفظ کہ وہ کوتاہ قد ہے، غور کریں آپ نے اس بارے کیا فرمایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ ہیں یا وہ ہیں یا ان کو برا نہ کہو، بس اتنا کہا وہ کوتاہ قد ہیں۔ انہوں نے کہا اے عائشہ اگر وہ لفظ ہوتا ایک قطرہ اور اسے سمندر میں ڈالا جاتا تو یہ سمندر میں ہلچل مچا دیتا۔ اللہ اکبر، ہلچل مچا دیتا تمام سمندر میں۔ یہ چھوٹا سا لفظ، تصور کر سکتے ہیں آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف الفاظ نہیں کہتے بلکہ ہم پوری کتب کہتے ہیں الفاظ کی۔ یہ تحریر کی جا سکتی ہے۔ کیا کوئی سمندر باقی بچا ہوگا مچھلیوں یا تیراکی کے لیے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہے، اگر محض واللہ ہم اسے جانتے ہوتے۔ لہذا آپ دیکھیں اس بیچارے چھوٹے لڑکے کو جھڑک رہا ہے ایک دوسرا لڑکا، کیونکہ اس کے رتبے کا نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ نمبر 3، نام رکھنا۔ آپ غالباً اسے نہیں کہہ سکتے واضح طور پر کہ نام رکھنا حرام ہے۔ اب نام رکھنے سے مراد جب توہین کرنا ہو یا ہتک کرنا کسی دوسرے شخص کی،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. نہ ہی حد تک کرو ایک دوسرے کی، نہ ہی توہین ایک دوسرے کی نام بگاڑ کر. اب ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماجی اجتماعات میں آج جہاں کہیں بھی ہم جائیں، ہر جگہ بھرپور ہے ذاتی توہین سے، ذاتی عرفیت سے، یہ شخص وہ شخص، کردار کشی سے. جبکہ بطور مسلمان ہمیں ممانعت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. سمجھیں اس شیخ کو، واللہ میں آپ کو جو بھی بتاتا ہوں یہ آپ کے اور میرے فائدے کے لیے ہے. سمجھیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آج شب اور آنے والی راتوں میں انشاءاللہ. آپ خود کو بچائیں اس شیطان سے. ماہیت میں آپ بچا لیے جائیں گے، آپ بچا لیے جائیں گے. ایک حدیث میں ہے تم مجھے ضمانت دو، اس کے متعلق میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. لہذا اسے معمولی نہ سمجھے، اس پر غور کریں. آج کل ہمارے اجتماعات میں ہم دیکھتے ہیں بطور مسلمان منع ہے نام بگاڑنا جس میں شامل ہو توہین، یا جس میں کسی کا مزاحیہ نام رکھا جائے. نہیں، کیا یہ شخص اس سے پکارا جانا پسند کرتا ہے؟ اگر نہیں تو یہ حرام ہے اسے نام سے پکارنا. اسے سمجھیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو پکاریں اسلام میں، کہ جس نام سے پکارا جانا وہ پسند نہیں کرتا. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں واللہ. لیکن ہم کس قدر گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. ہم اسے سنتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتے. واللہ یہ ایک مسئلہ ہے. ایک دوسری روایت اسی مانند بابت عظیم ام صفیہ، دوبارہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی زوجہ زینب کے پاس، اور ان کے پاس 2 اونٹ تھے. کتنے اونٹ؟ 2. انہوں نے فرمایا اے زینب، صفیہ کا اونٹ بیمار ہے، کیا تم برائے مہربانی اسے دو گی اپنا ایک اونٹ؟ اور وہ ناراض ہو گئیں حسد کی وجہ سے، فطری حسد. انہوں نے کہا میں اس یہودی کو نہیں دے رہی. انہوں نے کیا کہا؟ میں اس یہودی کو نہیں دوں گی کیونکہ وہ تھی بنی اسرائیل میں سے، وہ یہودی ہیں، میں انہیں نہیں دے سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے 2 ماہ تک ترک تعلق کیے رکھا، اس ایک بیان کی وجہ سے. کیا آپ اس پر یقین کریں گے بھائیوں اور بہنوں؟ ایک معمولی بیان، لیکن اس کا اثر معمولی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اگر ہم اسے جان سکے تو ہم یہاں کس لیے ہیں؟ کیا مطلب ہے الفاظ کا؟ انما المؤمنون اخوہ مین، بھائی چارہ. ہم ایک دوسرے کا عکس ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی تباہی کا سبب. ایک دوسرے کا عکس ہیں. اگر میں دیکھوں آپ کو مثال کے طور پر مایوسی کی حالت میں یا کوئی چیز جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے تو میں کہوں گا محتاط رہو، تمہارے سر پر کچھ ہے، یہ کچھ مسحقہ خیز ہو سکتا ہے. مثلا میں مشورہ دوں گا جا کر آئینے میں دیکھو، یا کچھ برا دیکھوں گا تو نصیحت کروں گا کہ ایسا نہ کرنا بہتر ہے. میں ایسا ہر کسی کو بتانے نہیں جا رہا، یا تذلیل کرنے، یا حوصلہ شکنی کرنے، یا اس کا مذاق اڑانے. ایک اور حدیث میں ہے اگر ایک مسلمان اپنے بھائی یا بہن میں کوئی خرابی دیکھے تو وہ اسے ختم کرتا ہے، نہ کہ بجائے اس کی تشہیر کے یا اس پر طنز کے یا اس سے نفرت کرنے کے یا اس کے خلاف جانے کے، وہ اس کا تدارک کرتا ہے. جو پردہ ڈالتا ہے اپنے بھائی کی خامیوں پر، اس دنیا میں اللہ آخرت میں اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے عزیز بھائی اور بہنوں. اور ہاں یہ دلچسپ ہے. یہ کیا ہے اے ابراہیم؟ ایک دلچسپ نکتہ. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ کسی کو کافر کہنا، جبکہ ہو سکتا ہے آپ غلطی پر ہیں اور وہ درست ہو. اب ایک مسئلہ ہے، لوگ عام طور پر پکارتے ہیں
نہیں نہیں یہ شخص کافر ہے، آخی ذرا پرسکون ہوں، نہ میں اسے سن چکا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ کافر ہے، آخی تھوڑا صبر کریں۔ نہ وہ فاسق ہے۔ اے بھائی آپ نے کہا کافر، آپ فاسق بھی؟ نہیں وہ ہندو ہے، ہندو بھی ہے، ماشاءاللہ، زندیق بھی، اللہ اکبر، یہودی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ کیا کوئی اور لفظ ہے جو آپ کہنا چاہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لفظ ریشم کی مانند ہے، ہلکا پھلکا، واللہ ہے یہ پہاڑوں سے بڑھ کر بھاری ہے، تمام پہاڑوں سے، سب پہاڑوں سے۔ یہ ایک روایت ہے جو بیان کی محمد ابن اسماعیل بخاری نے اور مسلم ابن حجاج نے، عظیم، جس کو سند حاصل عظیم عمر فاروق ابن خطاب کی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ عظیم ترین ہستی وسلم نے فرمایا، غور سے سنیں کہ جب ایک شخص کہتا ہے اپنے اسلامی بھائی سے کہ تم ایک کافر ہو، تب ان میں سے ایک حقدار ہے خطاب کا۔ تب کیا؟ ان میں سے ایک خطاب کا حقدار ہے۔ اگر وہ شخص جس نے اپنے بھائی پر الزام لگائے وہ کافر نہیں ہے، تب یہ الزام لگانے والے پر لگتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کہتی ہے، اگر مخاطب ایسا ہی ہے جیسا اس کی تحقیق کی گئی، تب اس کا کفر مستحکم بن جائے گا، لیکن اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر یہ اس شخص پر واپس بھیج دیا جاتا ہے جس نے اسے کہا تھا، الزام لگانے والا۔ بھائی اور بہنوں، اسے مفکرین پر چھوڑ دیں، اسے مفکرین پر چھوڑ دیں۔ آج کل ایسے لوگ ہیں جو حفظ کرتے ہیں ایک آیت یا ایک حدیث، تو وہ مفکر نہیں ہے بلکہ اسلام کے پروفیسر بن جاتے ہیں۔ واللہ ان میں سے ایک مولانا کہلایا جاتا ہے۔ اب وہ مولانا وہ کرتے ہیں لوگوں کی جانچ پرکھ، لوگوں پر الزام لگاتے ہوئے، لوگوں پر لیبل چسپاں کرتے ہوئے، لوگوں کی چھان بین اور بدنام کرتے ہوئے، محض اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بن چکے ہیں وہ عبادت گزار، وہ اس شخص سے بڑھ کر عبادت کرتے ہیں، یا اس شخص سے بڑھ کر روزے دار ہیں، یا جانتے ہیں حدیث یا آیات اس شخص سے بڑھ کر، اور اس نے ایک غلطی کی اور یہ شخص خلاص اب وہ مسیح مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ منصف بن گیا۔ میں آپ کو ایک خوبصورت حدیث بتاتا ہوں جو ہمیں اس حماقت سے دور کر دے گی۔ یہ حدیث مسلم ابن حجاج نے بیان کی، جندب ابن عبداللہ کی سند پر بغور سنیں اس خوبصورت روایت کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی نے کہا، اور یہ تھا کوئی عبادت گزار، اللہ کے بے حد قریب، پارسا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مضبوط، اس پارسا عبادت گزار نے کہا ایک دن ایک گنہگار کی بابت، اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا فلاں فلاں کو۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا فلاں فلاں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے نے کیا نہیں سنا؟ لہذا فی الفور اس نے اسباب مہیا کیا اور اس تک رسائی حاصل کی، فرماتے ہوئے وہ کون ہے جو میرے نام کی قسم کھاتا ہے کہتے ہوئے کہ میں نے معاف نہیں کروں گا فلاں فلاں کو، وہ جان لے کہ میں نے معاف کیا فلاں فلاں کو، اور میں نے تمہارے اعمال حفظ کر دیے ضائع اس کے سبب۔ صحیح حدیث، صحیح حدیث، سبحان اللہ۔ ہم کیوں لوگوں کو پرکھتے ہیں؟ یا آخری خود کو پرکھیں۔ آپ کون ہیں؟ فرشتہ؟ کیا آپ ایک فرشتہ ہیں؟ کیا تم بادلوں پر چڑھ گئے ہو؟ تم اتنے بلند ہو تم کہہ سکو لوگ کیا کر رہے ہیں اور تم ان کا فیصلہ کرو؟ جاؤ اپنا مواخذہ کرو اور تم دیکھو کس قدر گندگی میں تم رہ رہے ہو۔ دوسروں کا مواخذہ کرنا بند کرو، لوگوں پر لیبل لگانا بند کرو، اس زبان کا استعمال بند کرو نقصان دہ برا طریقے سے۔ کافر، کافر، فاسق، ظالم، زندیق، سبحان اللہ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں اس شخص کی سوچ اس کی عبادت کی وجہ سے یا اس کے علم کے اسے لیا گیا اس درجے پر جو زیادہ عظیم ہے بنسبت بہت سے دوسروں کے۔
اس لیے وہ بن گیا یا اس نے سوچا کہ وہ اہل ہے کہ جائے اور مواخذہ کرے اللہ کے بندوں کا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خبردار کرتا ہے فرماتے ہوئے کہ کون ہے یہ شخص جو قسم کھا رہا ہے میرے نام کی، یہ قسم کھاتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا اس شخص کو. میں اس شخص کو معاف کر چکا ہوں اور میں تمہیں سزا دوں گا چاہے تم نے جتنی بھی عبادت کی ہو. بھائی اور بہنوں، محتاط رہیں، خبردار رہیں، باخبر رہیں اور زبان کو تر و تازہ رکھیں. اس سے تر و تازہ جو اللہ کو پسند ہے. یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے. بند کرتے لوگوں کے عیب پر رکھنا اور اپنے عیبوں کو دیکھیں. واللہ آپ ہر شب کتب تحریر کریں گے اس بابت جو کچھ آپ کر چکے ہیں اس دن، اور بھول جائیں لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے مواخذہ کیوں نہ کیا احمد کا یا زینب کا، تم نے کیوں نہ کیا مواخذہ اپنے دل کا. یہ سوال آپ سے کیا جائے گا. حقیر جاننا، تبارک اللہ. آپ جانتے ہیں حقیر جاننا کیا ہے؟ کم تر سمجھنا، اپنے سے دوسروں کو سمجھنا غرور اور تکبر سے. تم خود کو جو مرضی سمجھتے پھرو، میں بڑا ہوں، میں بینک میں ہوں، تم جوتوں کے اسٹور میں. لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں اور حقیر جانتے ہیں مبینہ نچلے درجے کے افراد کو. آپ حتیٰ کہ انہیں اکٹھا بیٹھے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے. میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس کی جانب دیکھو، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، اور میں سوٹ اور ٹائی میں مسٹر میری ہوں، وہ مسٹر غربت ہے. اللہ المستعان. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مت بھولیں آپ میں سے بہترین اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں، وہ جو زیادہ پارسا ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ خوبصورتی سے فرماتا ہے عسى ان يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. ایک گروہ کو نہیں چاہیے مردوں کے ہنسی اڑائے یا تصحیح کرے دیگر گروہوں کی مردوں کے. ہو سکتا ہے مؤخر ذکر اول ذکر سے بہتر ہو. اسی طرح عورتوں کو بھی نہیں چاہیے ہنسی اڑانا، تصحیح کرنا، بہتان لگانا، حقیر جاننا، ذلیل کرنا دیگر عورتوں کو. ہو سکتا ہے ان میں سے مؤخر ذکر اول ذکر سے بہتر ہو. محض اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں. اور یہ خوبصورت روایت ہے جو تذکرہ کرتی ہے کہ شیخی خور، مغرور، متکبر اگر وہ رکھتے ہیں غرور رائی کے ایک دانے کے برابر اپنے دل میں، جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے. جب لوگوں نے یا صحابہ اکرام نے یہ سنا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی جو پسند کرے خوبصورت جوتے اور خوبصورت لباس، انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ حسین ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. انہوں نے فرمایا غرور یا تکبر، حق کو مسترد کرنا ہے جب یہ تمہارے پاس آئے، اور دوسروں کو کم تر حقیر سمجھنا. اور کتنے لوگ آج کل یہ کرتے ہیں، کتنے لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں دیگر لوگوں کو کیونکہ وہ اسی سطح کے نہیں ہوتے، یا ان کے خیال میں وہ زیادہ ذہین ہے، زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ ذی فہم، زیادہ مضبوط کسی کام یا چیز میں. جیسے یہ شخص کوڑا اٹھانے والا ہے. اسے سمجھیں عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اللہ کی نظر میں، بلکہ وہ جو اللہ کی نظر میں بلند تر ہیں، اور ہم میں سے بہترین وہ نہیں ہیں جو دنیا میں بلند تر ہیں، بلکہ وہ جو اللہ کی نظر میں بلند ہیں. یہ صفائی کرنے والا جو صبح صبح بیدار ہوتا ہے اور آپ کا کوڑا اٹھاتا ہے، شاید نماز پڑھتا ہو قبل اس کے کیا بیدار ہو، جبکہ آپ اپنی رقم گن رہے ہو آپ کے بیدار ہونے سے قبل. اور میرا یقین کرے یہ شخص بے حد بڑھ کر عظیم ہے بنسبت آپ کے اس ہستی کی نظر میں جس نے آپ کو تخلیق کیا. بھائی اور بہنوں، کبھی دوسرے کو حقیر نہ جانیں، لوگوں کو حقارت سے نہ دیکھیں، کبھی بھی لوگوں کو حقارت سے نہ دیکھیں. اور اس کی ایک مثال آج جب جیسا کہ نوجوان شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ جاتا ہے دلہن کے پاس، ممکنہ دلہن کے گھر،
اس کا باپ کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو گزر اوقات کے لیے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس یہ ملازمت ہے، آپ جانتے ہیں میں ایک الیکٹریشین ہوں یا ایک پلمبر ہوں یا کچھ بھی. لہذا وہ غور نہیں کرتا صورتحال کی بابت، چاہے وہ صالح اور نیک ہو، بھائی ہو. نہیں، میری بیٹی تو ڈاکٹر سے شادی کرے گی یا ایک سائنسدان سے یا اسی قسم کے. یہ لوگوں کو حقیر جاننا ہے. یہ ایک مثال ہے، یہ قابل قبول نہیں. اسلام میں ہم دین کو دیکھتے ہیں، ایمان کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں لوگوں کو پرکھنے کے لیے. یہ دیکھے بغیر وہ کیا کرتے ہیں اپنی گزر اوقات کے لیے. ہم اس طرح پرکھتے ہیں بطور شخص، اور اللہ پرکھتا ہے لوگوں کے دلوں کو. ٹھیک ہے، اب جھوٹ اور مذاق حرام ہے. نوجوان براجمان ہے جس نے انگلیاں پھنسا رکھی ہیں، یہ درست ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک جھوٹ ہے، اور یقیناً آپ سب اس حماقت پر آپ پروان چڑھتے ہیں کہ اب ہم سمجھنے جا رہے ہیں. وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے سختی سے منع کیا ہے ہر بار، لیکن وہ خصوصی طور پر سرزنش اور ملامت فرماتا ہے اس فرد کی جو جھوٹ بولتا ہے، تاکہ لوگوں کو ہنسا سکیں. اور اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں، آج کل ہمارے اجتماعات میں آپ ہر وقت ایسا دیکھتے ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں اور مذاق شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں تفریحاً، ہمیں ہنسی مذاق کرنے دیں، نہیں جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے خبردار فرمایا ہے. حدیث فرماتی ہے اس پر ہوگا جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اس پر ہوگا اس کا بوجھ شدید تر. اسے سمجھیں، میں دوہراؤں گا، یہ قطعاً حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنا چاہے آپ مذاق کر رہے ہوں. کیا آپ سمجھے اس کو؟ آپ کو اجازت نہیں ہنسی مذاق کی، جبکہ یہ غلط مذاق ہو، یہ حرام ہے ایسا کرنا. آپ کو مذاق کی اجازت ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حامل تھے خوش طبی کے، وہ کھیلتے تھے، وہ خوش طبی فرماتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ اور چھوٹے بچوں سے. لیکن جیسا کہ انہوں نے فرمایا ایک مسند روایت میں، میں محض بولتا ہوں وہ جو سچ ہے. اس صورت میں جو بھی مذاق کرے یہ سچ ہونا چاہیے. آپ کو اجازت نہیں کہ بیٹھ جائیں لوگوں کے مابین اور کہیں آئیے ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں اور بات گھڑیں یا کوئی چیز تخلیق کریں دوسروں کو ہنسانے کے لیے. یہ سب احمقانہ. اب کہتے ہیں وہ ایک مذاق ہے، سبحان اللہ، انہیں اس کی قدردانی ملتی ہے اور وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس جھوٹ کی، کہتے ہوئے یہ پرلطف ہے، یہ ایک تفریح ہے. اور حتیٰ کہ انہوں نے کر رکھے ہیں مخصوص دن اس بدصورت عمل کے لیے. ان میں سے ایک بتاتا ہوں میں، ایک چٹکی اور ایک گھونسا مہینے کے پہلے دن، درست؟ آپ بہتر جانتے ہیں. استغفر اللہ، اپریل فول کا دن فوراً جو آپ کھاتے ہیں فوڈ نہیں، استغفر اللہ، اپریل فول ڈے، جہاں وہ جھوٹ بولتے ہیں، مذاق اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ اور وہ سب کچھ ہنسی مذاق اور تفریح کے نام پر. لیکن یہ حرام ہے، یہ اسلامی لحاظ سے قابل قبول نہیں. عزیز بھائی اور بہنوں، لہذا سمجھیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی لوگوں کو ہنسانے کے لیے. بھائی اور بہنوں، کیا آپ اسے سمجھ گئے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا نقصان دہ ہے؟ حدیث ہے وہ تباہ ہوا، یہ ایک قسم کی وارننگ ہے. وہ تباہ ہوا مطلب جہنم رسید ہوا، تم پر لعنت ہو. لہذا آپ کو بے حد محتاط رہنا ہے. تب ہم کہتے ہیں پرسکون رہیں، یہ ایک محض ایک مذاق ہے. ایسا مت کہیں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہنسی مذاق برداشت نہیں کرتے. اس زندگی میں کتنے لوگ دو چار ہوئے نقصان اور تکلیف سے اور لرزہ خیز، اللہ حتیٰ کہ اموات ہوئی. لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے عمار کوئی مذاق کرے اور عمر کہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ لڑائی کا سبب بن سکتا ہے. یہ خصوصیت ہے جو ہم میں ہے. لوگ مختلف ہیں، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے. کچھ لوگ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے نہیں کرتے. لڑائی ہو جاتی ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تباہی ہوتی ہے اس زبان سے.
مت کہیں یہ محض مذاق ہے، یہ آپ کے لیے مذاق ہوگا لیکن اس کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے مذاق ہوگا لیکن دوسرے کے لیے نہیں، اسے ہلکا مت لیں۔ کسی کے حسب نسب کی حد تک کرنا حرام ہے، اور یہ قبل از اسلام جہالت کے کام ہیں، جہاں آپ دیکھتے ہیں، مجھے افسوس ہے یہ موضوع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ شخص غالباً نہیں ہے اس حسب نسب سے، ان کا تعلق ہے مختلف قسم کے قبائل سے، اور جہاں خوبصورت روایت میں ذکر ہے دو معاملات کفر کی نشانیاں ہیں، انہوں نے فرمایا کفر کی نشانیاں، راستے پر جو کوئی ان میں ملوث ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا برا بولنا اور بہتان لگانا یا حد تک کرنا کسی کے حسب نسب کی اور شک ظاہر کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بگاڑنا کسی کا نسب، یہ توہین کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، بے عزتی کرنا کسی کی، کیونکہ اس کا باپ سیاہ فام ہے۔ آپ سیاہ فام عورت کے فرزند ہیں مثال کے طور پر، یا آپ ایک لوہار کے بیٹے ہیں، یا آپ فرزند ہیں جاروب کوش کے، یہ آپ اور وہ آپ ان کے حد تک کر رہے ہیں ان کے حسب نسب کی وجہ سے، ان کے آباء و اجداد۔ آپ فرزند ہیں کسی عرب کے، آپ فرزند ہیں کسی انگریز کے، اور یہ جاری رہتا ہے۔ یہ ایک فعل ہے قبل از اسلام جہالت کا، یہ دور جاہلیہ کی طرز ہے، وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حدیث فرماتی ہے یہ ہمیشہ اس قوم میں رہتا ہے، لہذا ہم جو سمجھتے ہیں وہ ہے ہمیں اجازت نہیں کہ دیکھیں کسی کے خاندان کو اور کہیں نہیں تم یہ ہو، تم ہو نسل سے فلاں قبیلے یا فرد کی، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے۔ یہ تعریف ہے وہ حرام ہے۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، ذہنی کوفت کی حالت میں انہوں نے بلال سے کہا، عظیم بلال سے، ایک دن تم ایک سیاہ فام عورت کے فرزند ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ تم ایک سیاہ فام عورت کے فرزند ہو۔ سنگین بیان، سنگین بیان۔ کس نے تخلیق کیا بلال کو؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا۔ کس کو علم ہے کیوں ہے سیاہ اور سفید؟ یہ کس نے کہا؟ کس نے یہ کہا؟ اور آپ نے کیوں یہ کہا؟ لیکن آپ میں موجود شیطان یہ کہہ رہا ہے، واللہ ہو سکتا ہے سیاہ فام شخص آپ سے زیادہ بہتر ہو، کیونکہ تم ہو ایک گوری جلد کے، کیا تم بہتر ہو؟ نعوذ باللہ، یہ نسل کی حد تک ہے گناہ کبیرہ۔ سو ابو ذر نے بلال سے کہا تم بیٹے ہو سیاہ فام عورت کے، اور بلال تھے بے حد پریشان۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے غصیلے انداز میں ابو ذر سے فرمایا، انہوں نے فرمایا تم ایک شخص ہو جو ہنوز خصوصیات کا حامل ہے جاہلیت کی، of جاہلیہ، مطلب اسلام کے نہیں بلکہ قبل از اسلام کے برے دنوں کے۔ اور ابو ذر تھے بے حد ملول اس سے، اور انہیں کافی وقت لگا جو انہوں نے کہا وہ اسے جانتے تھے اور محسوس کیا، انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اور انہوں نے فی الفور توبہ کا سوچا، معافی کا بلال سے۔ اور آج ہم یہ کرتے ہیں، ہم حقیقت میں یہ کرتے ہیں، اپنے مابین لوگوں کا مختلف انداز سے جائزہ لیتے ہیں، یا ان کی نسل کی وجہ سے، یا ان کا حسب نسب، یا ان کا خاندان، یا ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے۔ کیوں دوبارہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی اور بہنوں، ہمیں کس نے تخلیق کیا؟ آپ کو سمجھنا ہے یہ اہم نکتہ، اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے جس طرح ہم ہیں۔ سبحان اللہ، بلال ابن الربع، اللہ اکبر، یہ شخص جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، انہوں نے سنی ان کے قدموں کی آواز جنت میں، انہوں نے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی۔ یہ شخص جو ایک سیاہ فام کہلاتے تھے، وہ تھے اللہ کی نظر میں عظیم ترین جو وجود پذیر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اولین مؤذن، غلام، وہ مضبوطی سے کھڑے رہے اور ڈگمگائے نہیں۔ ہم میں سے اکثریت کی مانند آج کل زیر دباؤ اللہ نے انہیں عطا فرمائی یہ عظیم نعمت، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت فراہم فرمائی
کہ جنت میں بلال کے قدموں کی آواز سنے. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا یا بلال تم کیسے مجھے جنت میں لائے؟ واللہ میں نے سنی خشخشتك. تمہارے قدموں کی آواز جنت میں. اللہ اکبر. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رنگ کیسا ہے اس کے بعد، یا آپ کون ہیں اس کے بعد، یا آپ کیوں ہیں اس کے بعد، اس روایت کو سننے کے. اور ہم اہلیت کے حامل ہیں کہ لوگوں کے نام رکھیں اور لوگوں پر لیبل لگائیں اور لوگوں کی حد تک کریں حسب نسب کی وجہ سے. لہذا بے حد محتاط رہیں بھائی اور بہنوں. دوبارہ ہماری جانچ نہیں کی جاتی ہمارے نئے نقش سے یا ہم کون ہیں. ہماری جانچ کی جاتی ہے اس سے، یہاں سے، دل سے. اسے سمجھیں. نمبر 8، کسی پر کیا گیا احسان جتلانا حرام ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سے مجھے بتائے گا؟ شعیب. تبارک اللہ، کیسا پیارا نام ہے آپ کا. کیا مطلب ہے احسان جتلانے کا؟ بالفاظ صدیق جیسے کہ اس نے کہا آپ احسانات کی بابت شیخی مارتے ہیں جو دوسروں پر کیے گئے ہوں، اور اب روایت ہے کہ اللہ نہیں دیکھے گا نہ ہی بات کرے گا یوم قیامت کو اس شخص سے جو احسانات پر شیخی مارتا ہے جو دوسروں پر کیے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. محمد کو میں نے دی کوئی چیز بطور ایک احسان. ایک دن گزرتے ہیں، میں جانتا ہوں یا محمد ہم نے آپ پر احسان کیا تھا، آپ کے لیے آپ نے اسے فراموش تو نہیں کیا. ہاں، آپ نے یہ کس لیے کیا؟ اسے بار بار یاد دہانی کروانے کے لیے. خلاص اسے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، وہ اس کا اجر دے گا آپ کو. لیکن اگر میں آپ سے کہوں محمد اسے مت بھولو، میں نے آپ کے لیے کیا کیا یاد ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ آپ کو معلوم ہے میں آپ نے آپ کے لیے کیا کیا؟ ہم آج کل یہی کچھ کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو یاد کرواتے ہیں احسانات جو آپ نے دوسرے پر کیے ہیں. کس لیے؟ بدلے میں کچھ حاصل کرنے کے لیے. یہ کہلاتا ہے احسان برائے حصول حمایت کرنا. یہ حرام ہے. ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے. لہذا مت بولیں لوگوں کے پاس جا کر، مت انہیں یاد کروائیں کہ آپ نے کیا کیا تھا ان کے لیے. اسے اللہ کی خاطر کریں اور مت کریں اسے دنیا کی خاطر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہاں کچھ اور بھی ہے. اللہ اکبر. کسی کو مخاطب کرنا بطور بادشاہوں کا بادشاہ حرام ہے. تاج بذات خود یہ بڑا شیطان ہے. کسی کو مخاطب کرنا بطور ملک الملوک، بطور بادشاہوں کا بادشاہ. ایک مرتبہ میں ایک اجتماع میں تھا اور ایک شخص یقین رکھتا تھا کریم النفسی اور خوش خلقی کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے. اس نے ایک فرد کو پکارا، وہ اعلیٰ درجے کا تھا جیسا کہ وہ یقین رکھتا تھا. اے بادشاہوں کے بادشاہ، اس معنی میں کیا یہ قابل قبول ہے بھائیو؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کو پکارنا بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، منصفوں کا منصف، یہ قابل قبول نہیں ہے اسلامی لحاظ سے. یہ در حقیقت حرام ہے کسی کو پکارنا ان ناموں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ محض اللہ ہے ملک الملوک. ملک الملوک بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم اور منصفوں کا منصف. اور یہ حقیق ترین انسان، جیسا کہ حدیث فرماتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا نام رکھتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، کیونکہ کوئی بادشاہ نہیں ہے ما سوائے اللہ، جیسا کہ حدیث میں ہے. لہذا اجازت نہیں ہے کسی کو نام دینا بادشاہوں کا بادشاہ. کیوں آپ تصور کرتے ہیں ایسے ایسے پکارا جائے؟ اس کے پیچھے منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ کرتے ہوئے آپ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک فرد کو منسوب کرتے ہوئے ایک نام سے جو محض اللہ سے متعلق ہے. آپ مساوی بنا رہے ہیں اس فرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور وہ برباد کرتا ہے توحید کی درجہ بندی. لہذا آپ کو ضرورت ہے رہنے کی بے حد محتاط کہ آپ کسی کو نام دے بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم. کیا کہا آپ نے؟ ہاں آپ نے ٹھیک کہا، بعد میں بات کریں گے اس پر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آگے بڑھتے ہیں.
اللہ تمہیں جزا نہ دے تمہارے احسان جتلانا منع ہے۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراس کرنا حرام ہے، یہ ایک بہت بڑا شرک ہے سب سے پہلے۔ اب وہ احسان کو برا بلا کہہ رہا ہے، بیماری کو برا بلا کہہ رہا ہے، کسی بیماری کو برا بلا کہہ رہا ہے جو اسے ہو۔ ہم میں سے اکثر کو جب ہم شکار ہوں کسی تکلیف دہ صورتحال کے، ہم بہتان لگانا شروع کرتے ہیں اس پر جس کا ہم شکار ہوں۔ میں کیوں بیمار ہوں؟ اللہ اس بیماری پر رحم نہ کرے، اللہ برباد کرے اس بیماری کو۔ سبحان اللہ۔ It's قضاء و قدر. اور بیمار ہونا ایک رحمت ہے، ایک رحمت بیمار ہونا ہے۔ بولنے میں محتاط رہیں کیونکہ اللہ کی رحمت سے یہ بیماری کفارہ بنے گی گناہوں کا۔ چنانچہ ایسے مت بنو جو خود کو ملوث کرتا ہے، اس میں جو برباد کر دے اس کے نیک اعمال اور گناہوں کو بڑھائے۔ اس کی بجائے آپ کے پاس خوبصورت اخراج ہے کہ بیمار ہو کر آپ گناہوں کو مٹا رہے ہیں اور در حقیقت آپ اپنا اجر بڑھا رہے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ نے تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عیادت کی ایک خاتون صحابیہ کی جن کا نام یا ام المصائب تھا، اور فرمایا ام المصیب آپ کانپ رہی ہیں۔ وہ کانپ رہی تھی بستر میں۔ آپ کو کیا ہوا آپ کو؟ اور یہ حدیث ہے مسلم ابن حجاج کے مجموع میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بخار تھا، اللہ اس پر رحم نہ کرے۔ انہوں نے یہی کہا۔ انہوں نے فرمایا یا مسیب مت گالی دو یا مت توہین کرو، رحمت کی بخار اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے۔ جیسا کہ یہ صاف کرتا ہے بنی آدم کو گناہ سے، جس طرح ایک بھٹی دور کرتی ہے کچرا لوہے سے۔ لہذا سمجھیں ہمیں بیمار ہونے کی ضرورت ہے جو ہو سبب رحمت کی آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے کفارہ ہے، یہ آپ کو صاف کرتا ہے۔ لہذا مت بنے پاگل اور ناراض اور پریشان، در حقیقت برا بلا کہنے، لان تان کرنے یا گالی دینے والے اس بیماری یا کمزوری کو جس کے آپ شکار ہوں، اور سمجھیں کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج شب اتنا ہی۔ ہمارے پاس ہیں کم از کم 50 آئٹم مزید پیش کرنے کے لیے، لہذا میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا تیز ہونا ہوگا آنے والے لیکچرز میں، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے مزید سیکھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اسے صرف سننا ہی نہیں بلکہ در حقیقت اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اسے تحریر کر لینا چاہیے تاکہ یاد رہیں، یہ بے حد ضروری ہیں واللہ ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار یہ بوریت کا سبب بنے اگر ہم اسے طول دیں، لیکن یہ معلومات ہیں بہت بہت نازک آپ کے لیے بطور ایک فرد اس دنیا میں بطور مسلم کیسے زندگی گزاری جائے، کیونکہ ہمارا کلی مقصد اس زبان کی حفاظت کرنا ہے، اور اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے تو شیطان اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے بناتا ہے آپ کی تباہی کا ذریعہ۔ لہذا محتاط رہیں عزیز بھائی اور بہنوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جاری رکھیں گے اسی کو، اور ہمارے پاس ہیں غالباً 20 آئٹمز اگلے ہفتے کے لیے، لہذا آپ کر سکتے ہیں سوالات اگر وقت ہو سوالات کے لیے۔ فتفضلوا يا إخوة الأعزاء ويا أخوات. اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى